السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیت کا ایڈیشن 2024 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم علوم الحدیث کے متعلق معلومات جو تھی وہ اس کا اور اس کے اصول و قواعد کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم آگے کتب حدیث کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب احادیث کی اقسام۔ صحیح، یہ صحیح کی جمع ہے۔ صحیح حدیث کی وہ کتب مراد ہیں جن میں اس کے مؤلفین نے اپنی اپنی شرائط کے مطابق صحیح احادیث ذکر کی ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: الجامع الصحیح البخاری از ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، متوفی 256 ہجری۔ الجامع الصحیح المسلم از ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری، متوفی 261 ہجری۔ صحیح ابن خزیمہ از ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ، متوفی 311 ہجری۔ صحیح ابن حبان از ابو حاتم محمد بن حبان رحمہ اللہ، متوفی 354 ہجری۔ صحیح ابن ابی عوانہ از یعقوب بن اسحاق، متوفی 316 ہجری وغیرہ، یہ صحیح میں شمار ہے۔ جوامع، یہ جامعہ کی جمع ہے اور جامعہ صحیح کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مضامین: سیرت یا سیر یا سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط الساعہ اور احکام اور مناقب کی احادیث جمع کر دی گئی ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: جامعہ معمر بن راشد، متوفی 153 ہجری۔ الجامع الصحیح البخاری از ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، 256 ہجری۔ الجامع الصحیح المسلم از ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یا صرف کشیری رحمہ اللہ، متوفی 261 ہجری۔ جامع ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی 279 ہجری وغیرہ۔ السنن، یہ سنت کی جمع ہے اور سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: سنن سعید بن منصور، 227 ہجری۔ سنن دارمی از ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، 255 ہجری۔ سنن ابن ماجہ از محمد بن یزید المعروف ابن ماجہ، 273 ہجری۔ سنن ابی داود از سلیمان بن اشعث، 275 ہجری۔ سنن دارقطنی از علی بن عمر دارقطنی، متوفی 385 ہجری۔ السنن الکبریٰ از احمد بن حسین البہقی، متوفی 458 ہجری۔ موطا حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقہیہ پر مرتب ہو اور ان میں احادیث رسول کے علاوہ اقوال صحابہ، فتاوی تابعین، نیز صاحب کتاب کے اقوال بھی مذکور ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: موطا امام مالک از ابو عبداللہ مالک بن انس صبحی رحمہ اللہ، متوفی 179 ہجری۔ الموطا از محمد بن عبد الرحمن، متوفی 158 ہجری وغیرہ۔ المصنفات یا مصنف حدیث کی ان
کتابوں کو کہتے ہیں جو ابواب فقیہ پر مرتب ہوتی ہیں اور ان میں احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس موضوع کی مشہور کتب یہ ہیں: المصنف وقی بن جراح از ابو سفیان وقی بن جراح 196 ہجری، المصنف یا مصنف حماد بن سلمہ از ابو سلمہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ متوفی 167 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ متوفی 235 ہجری، المصنف عبدالرزاق از ابو بکر عبدالرزاق بن حمام متوفی 211 ہجری وغیرہ۔ اچھا، چھٹے نمبر پہ ہے المسانید۔ یہ مسند کی جمع ہے اور مسند ان کتب احادیث کو کہا جاتا ہے جن میں احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو۔ اس میں بعض اوقات حروف تہجی کی ترتیب کا اعتبار ہوتا ہے، بعض اوقات قبول اسلام میں سبقت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات فضیلت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی المسند نعیم بن حماد نے لکھی تھی اور پھر بعد میں بہت لکھی گئی تھیں، مثلا المسند ابی داود الطیالسی از سلیمان بن داود متوفی 204 ہجری، المسند بقیہ بن مخلد از ابو عبد الرحمن بقیہ بن مخلد اندلسی متوفی 276 ہجری، المسند الشافی از امام محمد بن ادریس الشافی متوفی 204 ہجری، المسند احمد از امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری وغیرہ۔ المعجم، یہ معجم کی جمع ہے، 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کے متعلق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ معجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی محدث نے اپنے استاد یا استاذہ کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہوں، یعنی ایک شیخ کی احادیث ایک جگہ اور دوسرے کی دوسری جگہ، جبکہ مولانا ذکریہ صاحب نے اس کے متعلق رقم تراز ہیں کہ معجم حدیث کی وہ کتاب جس میں حروف تہجی کی ترتیب قائم کی گئی ہو، خواہ یہ ترتیب کسی بھی طبقے میں ہو۔ اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر از امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی 360 ہجری، معجم الصحابہ از عبداللہ بن محمد البغوی 317 ہجری وغیرہ۔ اچھا، حاشیہ تھا موطا کے اوپر۔ موطا کو امام مالک نے لکھا ہے، 70 فقہا پر پیش کیا تو کل و تانی سب نے میری موافقت کی، تب اس کا نام موطا پڑا۔ تو یہ صفحہ بھی مکمل ہوا۔ تو آگے ہے المستدرکات، 8ویں نمبر پہ ہے المستدرکات۔ مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی ان چھوڑی ہوئی احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو مذکورہ کتاب کی شرائط کے مطابق ہو۔ اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا کتاب الالزامات از علی بن عمر بن احمد دارقطنی 385 ہجری۔ اس کتاب میں امام دارقطنی وہ حدیث جمع کی ہیں جو شیخان کی شرائط کے مطابق اور بخاری و مسلم میں موجود نہیں۔ المستدرک علی الصحیحین از ابو عبداللہ الحاکم نشاپوری 405 ہجری وغیرہ۔ المستخرجات یا مستخرجات
مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی ایسی سند سے روایت کیا گیا ہو جس میں مصنف کا واسطہ نہ آتا ہو۔ اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا المستخرج الاسماعیلی از حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی موتوفی 371 ہجری، مستخرج ابی عوانہ از حافظ یعقوب بن اسحاق اسفرائنی رحمہ اللہ، مستخرج ابی نعیم از ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی موتوفی 430 ہجری وغیرہ۔ کتب الاحکام یہ کتابیں صرف ان احکام و فقہیہ امور کے ساتھ خاص ہیں جن کو ان کے مؤلفین نے حدیث کی اہم کتابوں سے منتخب کیا ہے۔ یہ کتب اپنے موضوع کے لحاظ سے سنن کے قریب تر ہوتی ہیں۔ اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا الاحکام الکبریٰ، الاحکام الصغریٰ اور ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن الشبلی موتوفی 581 ہجری، عمدۃ الاحکام عن سید الانعام از عبدالغنی بن عبد الواحد مقدسی، المنتقی فی الاحکام از عبدالسلام بن عبداللہ بن تیمیہ موتوفی 652 ہجری، بلوغ المرام من ادلہ الاحکام از ابن حجر عسقلانی 882 ہجری وغیرہ۔ 11ویں نمبر پر ہے الجزا یا الجز۔ یہ جز کی جمع ہے اور الجزا یہ جز کی جمع ہے اور جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک جزوی مسئلے سے متعلق تمام احادیث کو یکجا کر دیا جائے، مثلا جز القراءہ خلف الامام، جز رفع یدین فی الصلاۃ از امام محمد بن اسماعیل بخاری موتوفی 256 ہجری وغیرہ۔ کتب الاطراف یہ طرف کی جمع ہے اور اس 12ویں نمبر پر ہے، اور طرف سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں حدیث کے صرف اول و آخر الفاظ ذکر کیے گئے ہوں، ان سے پوری حدیث کو پہچانا جا سکتا ہو اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ بھی موجود ہو۔ اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا اطراف الصحیحین از ابو محمد خلف بن محمد واسطی موتوفی 401 ہجری، الاشراف معرفت الاطراف از ابو القاسم علی بن حسین المعروف ابن عسکر دمشقی موتوفی 571 ہجری۔ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ ابن عسکر نے اس میں سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے اطراف ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے حروف تہجی پر مرتب کیا ہے، لیکن اب یہ کتاب نایاب ہے۔ تحفۃ الاشراف فی معرفت الاطراف از حافظ ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی موتوفی 742 ہجری۔ اس میں ساستا اور ان کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے اطراف ہیں۔ آج کل اس نوع کی سب سے زیادہ متداول کتاب یہی ہے، التحاف المحرات باطراف الاشرات بھی کہہ سکتے ہیں، از ابن حجر عسقلانی۔ یہ اطراف الاشرت از ابن حجر عسقلانی، اس میں موطا امام مالک اور مسند الشافعی، مسند احمد، مسند دارمی، صحیح ابن خزیمہ، منتقی ابن الجارود،
صحیح ابن حبان مستدرک للحاکم مستخرج ابی اوانا شرح مانی الاثار اور سنن دار قطنی وغیرہ کے اطراف ہیں۔ تو اسی کے ساتھ حدیث کی کتب کا جو تعارف تھا وہ مکمل ہوا۔ آگے ہے اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔